إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. معزز حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے سامنے میں نے اس سورت کی تلاوت کی ہے جو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے. اس سورت کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں. اس سورت کے متعدد نام ہیں، کئی ایک ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے. مثال کے طور پر اس سورت کو سورت الفاتحہ کے نام سے جانا جاتا ہے. فاتحۃ الکتاب بھی اس کا نام ہے، ام الکتاب نام ہے، اور اسی طرح سے الشفا نام ہے اس سورت کا، الرقیہ نام ہے اس سورت کا، اور سبع مثانی بھی نام ہے اس سورت کا. غرضے کی کئی ایک نام اس سورت کے ہیں، اور اس سورت کو ہم دن میں رات و دن ملا کر کے جو نمازیں پڑھتے ہیں ان نمازوں میں ہمیں اس کو پڑھنا رہتا ہے. کوئی بھی نماز ہو، فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، اس نماز کے ہر رکعت میں آپ کو اس سورت کو پڑھنا ہے. آپ اکیلے ہو، تنہا پڑھ رہے ہو نماز، یا امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، یا آپ امام ہو، جہاں بھی آپ کھڑے ہیں آپ کو ہر نماز میں ہر رکعت میں آپ کو ادا کرنا اور پڑھنا ہے. کیونکہ یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. نماز کے ٹوٹل 14 ارکان ہیں اور ان ارکان میں سے ایک رکن سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا بھی ہے. اگر نماز میں آپ کا رکن چھوٹ گیا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. جس رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی وہ رکعت آپ کی باطل ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. یہ عام ہے، ہر نماز میں آپ کو پڑھنی ہے. امام کے پیچھے ہو یا امام آپ ہو، یا اکیلے پڑھ رہے ہو، یا فرض یا نفل یا سنت پڑھ رہے ہو، آپ کو ہر جگہ پڑھنا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، ادھوری ہے اس کی نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اتنی اہم ہے کہ آپ کو ہر نماز میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، چونکہ یہ رکن ہے. یہ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس کے اور بہت سارے فضائل ہیں. نماز میں تو ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس کے علاوہ آپ جان لیں یہ سورہ فاتحہ جب آپ پڑھتے ہیں تو بندہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، بندہ اپنے رب کی تمجید کرتا ہے، بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھا آدھا کر دیا ہے.
اور جب بندہ آدھا آدھا کر دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا تو کہا اللہ تعالیٰ نے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی. اور اسی طرح سے جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان فرمائی. غرضے کی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی آدھی صورت جو ہے آپ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، تعریف بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسی صورت میں چل کر کے آپ اپنا مطالبہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے سامنے آپ جو ہے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا اور پھر اپنی عبودیت کا اور پھر اپنے تذلل کا، انکساری کا اقرار کرنا اللہ رب العالمین کے سامنے کہ اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، لیکن اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں. اور کہا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ استعانت طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں تو صرف اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، کسی سے نہیں مانگتے. ایک بندہ نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے تو اس بات کا اقرار کرتا ہے، لیکن یہی بندہ جب مسجد سے نکلتا ہے، یہی بندہ جب نماز پڑھ کر کے باہر جاتا ہے تو پھر غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، پھر جا کر کے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھروسہ کرنے لگتا ہے، پھر جا کر کے اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے رحم کرنے والا ماننے لگتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے وہ استعانت طلب کرنے لگتا ہے. تو پھر بندہ کہاں رہ گیا اس کی عبودیت، کہاں رہ گئی اس کی جو ہے ثنا اور کہاں رہ گئی اس کی جو ہے تمجید. اس لیے بندہ اقرار کرتا ہے تو اس کو اس پر ڈٹے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ آدمی نماز میں کچھ کہے اور نماز سے نکلنے کے بعد جا کر کے کسی اور چیز کا تذکرہ کرے یا کسی اور کو کام انجام دینے لگے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بندہ خود اقرار کرتا ہے، خود کہتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم. اقرار کرتا ہے. یہ ایک ایسی دعا ہے جو آپ کو نماز میں مانگتے ہیں، یہ فرض ہے آپ کے لیے کہ آپ اللہ سے کہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. آپ اقرار تو کرتے ہیں، مانگتے تو ہیں، مطالبہ تو کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، لیکن سیدھے راستے سے خود بھٹک جاتے ہیں، سیدھے راستے کو چھوڑ کر کے شیطانی راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، غیر اللہ کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، پگڈنڈیوں پر چلے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کئی ایک لکیروں کو کھینچا، سیدھی لکیر کھینچ کر کے اور آگے پیچھے کئی لکیروں کو کھینچ کر کے کیا کہا تھا؟ کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو سیدھا راستہ یہی میرا راستہ ہے. تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کا راستہ ہے. اگر آپ ادھر ادھر گئے تو گویا کہ شیطان نے آپ کو چک لیا، شیطان نے آپ کو جو ہے لے لیا، اور جس کی وجہ سے آپ غیر اللہ کی طرف چلے گئے. اس لیے آپ کہتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو آپ کو سیدھے راستے پر رہنا چاہیے، قرآن و سنت کے راستے پر رہنا چاہیے. آپ کہتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کو دکھا جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں، جن پر تیری رحمتیں نازل ہوئی ہیں. اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں کس پر نازل ہوئی ہیں؟ اللہ کے نیک بندوں پر، مومنوں پر، انبیاء کرام پر، شہداء اعظام پر، نیک و صالحین پر. تو آپ کہتے ہیں اللہ ان لوگوں پر جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی، ہمیں بھی وہ نعمتیں عطا کر. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ جو ہے ہمیں مغضوب اور ضالین ان دونوں سے محفوظ رکھ. جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو راہ راست سے بھٹک گئے، اے اللہ ان پر جن پر غضب نازل ہوا ان سے ہمیں محفوظ رکھ، یعنی یہود و نصارہ سے ہمیں، ان کے راستے سے ہمیں بچا کے رکھ. تو اس لیے آپ اقرار کرتے نماز میں یہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں. اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ان تمام باتوں کا اقرار کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اس بات پر ڈٹا رہے. وہ اگر ادھر ادھر گیا تو پھر اس کی وحدانیت میں، تو پھر اللہ رب العالمین کے جو ہے عبودیت کے اقرار کرنے میں وہ جو ہے قائم و دائم نہیں رہ جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت بہت ہی اہم ہے. اس سورت میں ہم اللہ کی تعریف تو کرتے ہیں، اپنا مطالبہ تو کرتے ہیں، لیکن مطالبہ کرنے کے بعد ہم پھر بھٹک جاتے ہیں اور ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. اس سورت کے بارے میں ایک روایت آتی ہے صحیح مسلم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہے، کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل بھی تھے، فرشتوں کے سردار، وحی لانے والے فرشتے بیٹھے ہوئے، اور کہتے ہیں کہ اچانک اوپر سے کھڑکھڑانے کی آواز آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھا کر کے دیکھا
تو حضرت جبرائیل نے کہا آج آسمان کا دروازہ کھلا ہے اور وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس دروازے سے وہ فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج تک کبھی وہ نیچے آیا ہی نہیں ہے، جو آج تک کبھی وہ نازل ہی نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بشارت ہے دو نور کی بشارت ہے، اور دونوں نور کی بشارت دینے کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں عطا کیا گیا ہے، نہیں کسی کو دیا گیا ہے، آپ کو پہلی بار دیا جا رہا ہے۔ تو کہا کہ وہ دو نور کون ہے؟ ایک کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں نماز میں، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ یہ دونوں نور ہیں، اور نور سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اس پر چلیں گے، اس پر آپ جو ہے پڑھ کر کے سمجھیں گے، کوشش کریں گے، تو آپ کو اللہ رب العالمین نور کا راستہ دکھائے گا، اور کیا اسی طرح سے اس کے پڑھنے والے پر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نور عطا کرے گا، جس کی روشنی میں وہ چلے گا جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اس لیے ان دونوں صورتوں کو، یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو اور سورہ فاتحہ کو ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سورہ فاتحہ بہت ہی اہم سورت ہے، اگر اس کو آپ قاعدے سے، ترجمہ سے، تشریح سے پڑھیں، آپ کے پاس ترجمے والے قرآن موجود ہیں، آپ پڑھیں اور تسلی کے ساتھ، اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے پڑھیں، اور کبھی دیکھیں کہ یقین مانیں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں کیا بیان فرمایا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں اس میں موجود ہیں۔ اسی طرح سے سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم کیسے سورۃ الفاتحہ کو نماز میں پڑھتے ہو، ام القرآن کو پڑھتے ہو؟ تو کہا کہ یہ وہ سورت ہے جو آج تک اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی، چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا اور دیگر صحیفے ہو، کسی کو یہ سورت نہیں عطا کی اور دی گئی۔ یہ سورت صرف اور صرف قرآن کریم میں نازل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اس لیے عزیز ساتھیوں اور دوستو، یہ سورت بہت ہی اہم ہے، اسی لیے اس سورت کا نام ایک سبع مثانی ہے۔ سبع مثانی ہے جو بار بار پڑھی جانے والی ہے۔ 7 آیتیں اس میں ہے جو آپ بسم اللہ سے لے کر کے الضالین تک پڑھتے ہیں، بار بار نمازوں میں آپ اس کا تکرار کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کا جو ہے شمار کریں گے تعداد تو 145 143 تقریباً اس میں حروف بنتے ہیں، اور اگر آپ اس کو 123 سے اگر آپ ضرب دیں گے 10 سے، یعنی ایک حرف پڑھنے پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو آپ دیکھیں کتنی نیکیوں کے ہم بار آپ لگا لیتے ہیں۔ پورے دن اور رات میں 17 رکعات آپ فرض پڑھتے ہیں، 12 رکعات سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ وتر کی نماز پڑھتے ہیں، دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، رات ہو یا دن ہو آپ بار بار اس سورت کو پڑھتے ہیں۔ کتنا آپ کا فائدہ ہوتا ہے اس کو پڑھنے پر اور اس پر غور و فکر کرنے پر۔ یقین مانیے کہ آپ سوچیں گے تو آپ سوچ نہیں سکتے، تصور سے اوپر چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس صورت میں عطا کیا ہے۔ اس لیے اس صورت کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر غور کریں، فکر کریں، اس کے معانی کو دیکھیں، اس کے مفاہیم کو دیکھیں، اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس صورت کو ہر نماز کی ہر رکعت پڑھنے کی توفیق دے۔ ہمارے جو بھائی سورت کو، سورہ فاتحہ کو نماز میں نہیں پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ امام کی قرات مقتدیوں کی قرات کے لیے کافی ہے، وہ یہ جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر فرمایا ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ایک حکم ہوتا ہے جو عام ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تمہارے اوپر قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یہ حکم عام ہے، کہیں بھی کسی وقت کسی بھی مجلس کسی بھی محفل میں آپ ہیں اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو ضروری ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ سنیں، ورنہ اس کو بند کر دیں یا اس کو چھوڑ دیں۔ اور اگر نماز کی حالت میں آپ ہیں تو اللہ کے رسول نے خصوصی طور پر ذکر کیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز ہوگی ہی نہیں جب تک تم نماز میں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھو گے۔ بہت سارے دلائل اس بات پر ہیں کہ آپ کو ہر حال میں سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ دلائل دیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں امام کی قرات مقتدیوں کے لیے کافی ہے، لیکن ان کی دلائل ناکافی ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہر رکعت میں آپ کو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیسے پڑھیں؟ تو کہا کہ اگر امام قرات کر رہا تم پیچھے کھڑے ہو تو تم اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہو۔
امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، آپ فوراً کہو الحمدللہ رب العالمین۔ امام کہا الرحمن الرحیم، آپ کہو الرحمن الرحیم۔ آپ کو مالک یوم الدین، آپ کو مالک یوم الدین۔ اس طرح سے ساتھ ساتھ اس کے چلتے رہو، یا اسی طرح سے اگر امام جلدی کر رہا ہے قرأت بہت تیزی کے ساتھ کر رہا ہے تو آپ اپنے دل میں اپنے نفس میں اس کو پڑھ لو، یعنی ہر حال میں آپ کو پڑھنا ہے، چاہے زبان سے جلدی جلدی دہراؤ یا دل میں پڑھو، لیکن آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو درست فرمائے، ہماری نمازوں کو سنت کے مطابق کرے، اور سورہ فاتحہ